बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सेब एक मशहूर फल है जिसका दरख्त 28 ता 30 फुट तक ऊंचा होता है। सेब के दरख्त पर सफेद रंग के फूल खिलते हैं जिनमें सुर्ख रंग के छींटे होते हैं। फूल लगने का मौसम बैसाख से फागुन तक होता है। सेब की रंगत सबज सुर्ख या जर्द होती है। कच्चा फल तुर्श या फीका होता है जो पकने के बाद मीठा हो जाता है। सेब एक निहायत सेहत अफजा गिज़ा और ताकत बख्श दवा है। इसकी खूबी की बिना पर इसे बेशुमार खूबियों का फल भी कहा जाता है। एक आम सेब में तकरीबन 100 कैलोरीज की कुव्वत होती है। ये फल न सिर्फ कई विटामिन की ऑफर भी पेश करता है बल्कि आपके सिस्टम के काम काज के लिए मादनियात की राह भी हमवार करता है। इसके मतवातर इस्तेमाल से सेहत व शबाब में 4 चांद लग जाते हैं। अरबी जुबान में इसे तफा, फारसी में सेब, सिंधी में सौफ और अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। इसका रंग सबज जर्द और सुर्ख होता है। सेब का जायका शीरी होता है। इसका मजाज गर्म और तर दूसरे दर्जे में आता है। तुर्श सेब सर्द व खुश्क होता है। सेब से मुरब्बा और शरबत भी बनाया जाता है। इसकी मिकदार खुराक सेब आध पाव, मुरब्बा सेब 1.5 तोला, शरबत 4 तोले तक है। इसके बेशुमार फवाइद हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सेब के फवाइद: सेब मुफर्रे दिलो दिमाग है, दिल को ताकत देता है। दिल की घबराहट की सूरत में ताज़ा सेब या इसका मुरब्बा खाना इंतहाई मुफीद होता है। इसमें फौलाद और विटामिन ए, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और सी भी पाए जाते हैं। सेब कदरे काबिज होता है लेकिन इसका मुरब्बा भूख को बढ़ाता है, गर्मी को तस्कीन देता है, खून साले पैदा करता है। बशर्तिया के सुबह और तीसरे पहर खाया जाए। चेहरे की रंगत को निखार देता है, जिगर की इस्लाह करता है और इसे ताकत देता है। मैदा को ताकत देता है और इसके निजाम को दुरुस्त करता है। हाँफने और खफकान में मुफीद है। सांस की तंगी और खुश खांसी के लिए बेहद मुफीद है। सेब कै को रोकता है और मतली का माने है। कमजोर मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। तुर्श सेब काबिज होता है और कै का सबब भी बनता है। सेब दिल को शगुफ्ता और दिमाग को तरोताजा करता है। इस वजह से परेशानी वगैरह की सूरत में इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। सेब फलों में अपनी गिज़ाई अफादियत की बिना पर खास मुकाम रखता है। अगर रोजाना को 2 सेब खाकर 1 पाव दूध सुबह निहार मुँह पिया जाए तो 6 हफ्तों में इंसानी सेहत काबिल रश्क हो जाती है। रात को सोते वक्त सेब खाना कब्ज़ कुशा का असर रखता है। मैदा की कमजोरी और ज़ोफ़े जिगर की सूरत में तुर्श सेब इस्तेमाल करना मुफीद होता है। दिमागी काम करने वालों के लिए सेब खाना कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। ये खून में सुर्ख ज़र्रात को पैदा करता है। सेब के जूस से पेट और अंतड़ियों के जरासीम दूर होते हैं और दाफे बदबू भी है। गुर्दों की सफाई के लिए सेब से बेहतर और कोई चीज नहीं। सेब के छिलकों से निहायत लजीज और खुशबूदार चाय तैयार की जा सकती है जो 40 साल से ऊपर ख़वातीनो हजरात के लिए बेहद मुफीद होती है। सेब के छिलकों की चाय में अगर लीमू और शहद का इजाफा कर लिया जाए तो ये पेचस और मुहरका बुखार की कमजोरियों को दूर करती है। अगर जोड़ों के दर्द वाले हजरात ये चाय इस्तेमाल करें तो उन्हें खासा फायदा हो सकता है। सेब दांतों को मजबूत करता है। इसके अज्जा दांतों और मसूड़ों में जज़ब होकर उन्हें खासा मजबूत करते हैं। वैसे तो सेब अपने तमाम तर फवाइद के साथ किसी भी वक्त खाया जा सकता है। अगर सेब को खाने के बाद खाया जाए तो ये हाजमे में मदद करता है। बच्चे की पैदाइश से पहले अगर सेब का मतवातर इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और हामिला औरत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज भी रहती है। 6 माह की उम्र वाले बच्चे को 2 चम्मच सेब का जूस रोजाना पिलाने
سے اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی بیماریاں بچے کے قریب بھی نہیں آتی۔ پیچس، ٹائیفائڈ، تپے دق اور کھانسی میں سیب کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ دل و دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے سیب کا مربع کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے خون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے، اعصابی کمزوری اس کے مسلسل استعمال سے دور ہوتی ہے۔ سیب کا جوس جوش دے کر 3-4 روز تک تقریباً 1 پاؤ روزانہ پلایا جائے تو ہر نشہ کرنے والا نشے کو چھوڑ دے گا۔ مکوی دل، دماغ اور مکوی جگر مربع تیار کرنے کے لیے عمدہ سیب 1 کلو لے لیں۔ انہیں احتیاط سے چھیل کر 1 سیر پانی میں ڈال کر 2 جوش دے کر اتار لیں۔ پانی سے سیب الگ کر کے 3 گنا یعنی کہ 3 کلو چینی ملا کر قوام تیار کریں۔ پھر سیب اس قوام میں ملا دیں اور سیبوں کو کسی چھری سے ٹک لگائیں۔ جب شیرہ گاڑھا ہو جائے تو اسے اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت استعمال میں لائیں۔ سیب کے مسلسل استعمال سے بدن میں پھرتی اور جسم میں چستی آ جاتی ہے۔ سیب مکوی بصر اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ سر درد کی صورت میں سیب کی نسوار استعمال کی جاتی ہے، جس میں خشک شدہ سیب 1 تولہ، جنگلی اپلوں کی راکھ 1 تولہ کو اچھی طرح رگڑ کر ملا کر محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت ذرا سا سونگھنا بھی فوری فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کے ورم کے لیے سیب کی پلٹس بھی مفید ہوتی ہے۔ آنکھوں کی جملہ بیماریاں دور کرنے کے لیے سرما سیاہ 1 تولہ، کلمی شورا 1.5 ماشا، کفے دریا 1.5 ماشا، کالی مرچ 4 عدد لے کر 5 دن تک تمام ادویات کو ارکے سیب میں کھرل کریں۔ خشک ہونے پر شیشی میں محفوظ کر لیں۔ رات کو سوتے وقت 2 سلائیاں ڈالنا بے حد مفید رہتا ہے۔ اگر کھل کر اجابت کا خیال ہو تو 1 سیب کو دودھ کے اندر اتنا پکائیں کہ وہ بالکل نرم ہو جائے۔ اسے اچھی طرح مل کر چھان کر حسب طبیعت چینی ملا کر پینا بھی فائدہ دیتا ہے۔ دانتوں کا منجن بنانے کے لیے سیب کے درخت کا کوئلہ 2 تولے، سونٹھ 1 تولہ، نمک لاہوری 1 تولہ، پھٹکڑی آدھا تولہ، تمام ادویات کا صفوف بنا لیں اور یہ صفوف حسب ضرورت استعمال میں لائیں۔ اگر بہی دانہ 1 تولہ پوٹلی میں باندھ کر بکری کے آدھا کلو دودھ میں جوش دیں۔ پوٹلی نکال کر اس دودھ میں 3 پاؤ سیب کا جوس ملا کر پینے سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح نیند کی کمی والی بیماری سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شربت سیب جو کہ اعصابی طاقت دیتا ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے آدھا کلو سیب کا اچھی طرح سے جوس نکال لیں۔ پھر اس کے اندر ارکے گلاب 1 سیر کا اضافہ کر لیں۔ اس کے بعد آدھا کلو چینی ملا کر قوام بنائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو آگ سے اتار کر ٹھنڈا ہونے پر بوتلوں میں بھر لیں۔ 2 تولے شربت ہمراہ پانی صبح شام استعمال کریں۔ سیب کو خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے تاکہ اس کے مفید اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کریں۔ اگر بچے کو سیب کی کاشیں تراش کر دی جائیں اور بچہ ان کو چبا کر کھا جائے تو اس کے دانت بآسانی نکل آتے ہیں۔ سیب 1 عدد لے کر اچھی طرح سے چھیل کر تھوڑا سا نمک لگا کر صبح نہار منہ 3 روز تک کھانے سے سر درد کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ بھوک میں اضافہ کرنے کے لیے آدھا کلو جوس میں کالی مرچ، زیرہ اور نمک معمولی مقدار میں ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے اور غذا بھی جزو بدن بنتی ہے۔ سیب کا مربع 1 دانہ صبح ورقے نکرہ میں لپیٹ کر کھانا مکوی قلب اور مکوی دماغ ہوتا ہے، بینائی کو طاقت دیتا ہے۔ سیب وسواس سوداوی کو رفع کرتا ہے اور وبا کو نافع ہے، بچھو کے زہر کو دور کرتا ہے۔ اس کے لیے 1 پاؤ جوس دن میں 4 دفعہ پلانے سے اور سیب کا گودا کاٹنے والی جگہ پر باندھ دیں۔ سفرہ کا غلبہ اور جوش خون کو مفید ہوتا ہے۔ کچے سیبوں کو گرم کر کے ورم پر لگانا مفید ہوتا ہے۔ ترش سیب نسیان یعنی کہ بھول جانے والی بیماری کو پیدا کرتا ہے۔ کئی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ سیب بہترین انتخاب ہے ان لوگوں کے لیے جو قدرتی توانائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مشروبات اور کیفین کو پینا بھول جائے۔
جائیں۔ اگر آپ ورزش کرنا شروع کر رہے ہیں تو سیب آپ کو طویل مدت کے لیے اس کی تیاری میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر آپ سیب کے بجائے کافی پینا پسند کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کے جسم کو ہی سپلائی نہیں کرے گا بلکہ سپلائی کے ساتھ بھرپور صحت بھی دے گا، لیکن آپ کو ذہنی طور پر پوری توجہ کے ساتھ تیار بھی رہنا ہوگا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیب کا زیادہ استعمال صحت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور انسان کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ سیب کے اندر بڑی مقدار میں فائبر، کاربوہائیڈریٹ اور وٹامن موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر سیب کے زیادہ استعمال کے سبب کاربوہائیڈریٹ کی جسم میں شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے جسم کے اندر شوگر لیول بڑھ سکتا ہے، جس سے چکنائی کی شرح بڑھنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک عام سیب میں 100 کیلوریز کی قوت ہوتی ہے اور اگر روزانہ ایک سیب کا استعمال کیا جائے تو اس سے جسم میں روزانہ کی بنیاد پر ان کیلوریز کا اضافہ ہوتا ہے جن کو اگر جسمانی ورزش کے ذریعے کم نہ کیا جائے تو اس سے وزن میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ سیب کے اندر فریکٹوز موجود ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف جگر سے خارج کیے جانے والے خامروں کی مدد ہی سے ہضم ہو سکتا ہے اور اس کے ہضم ہونے کے سبب نقصان دہ چربی پیدا ہوتی ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے اور اس چربی کی خون میں شرح بڑھنے کے سبب دل کے دورے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سیب کے بیج کے اندر ایک خطرناک زہر سیانائڈ کا حامل ہوتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک پیالی سیب کے بیج کسی کو بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے سیب کو کبھی بھی بیج سمیت نہیں کھانا چاہیے۔ سیب کا اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے اندر موجود فائبر اور فولاد نظام انہضام پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور اس کے سبب دست واقع آنے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیب کے اندر موجود تیزابی اثرات کے سبب اس کا زیادہ استعمال دانتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ دانتوں کے اوپر موجود حفاظتی تہ کو چھیل کر ختم کر دیتا ہے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔